غریب نواز نے حکم کی تعمیل کی، اللہ 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 کی بارگاہ میں خاص اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، نیت باندھ لی اور جیسے بتایا 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے کے بعد دوسری رکعت بھی ایسے ہی ادا کی۔ اب پیر و مرشد کی بارگاہ میں آ گئے اور آنے کے بعد جیسے ہی بیٹھے پیر و مرشد نے ہاتھ پکڑا اور لے کر کے کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کا مولا معین الدین کو قبول فرما لے۔ اللہ اللہ اپنی کلا شریف عطا فرمائی، آپ کی زبان میں ٹوپی عطا کر دی، خرقہ شریف جبہ شریف عطا فرما دیا۔ اللہ اللہ پھر کہا معین الدین ابھی ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ اور کرنا ہے، آپ چلے جاتے ہیں، ایک دن اور ایک رات پوری کرنے کے بعد پھر آتے ہیں تو پھر کا بیٹا معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص اور پڑھو۔ اللہ اللہ جب پڑھی سورہ قل هو اللہ شریف پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ نے کہا معین الدین ذرا اوپر کو دیکھو پھر بتاؤ کیا حال ہے۔ پیارو سنو، ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں تمہیں یہ ملے گا۔ غریب نواز نے جب اوپر کو دیکھا تو کہا سرکار عرش اعظم تک ملاحظہ کر رہا ہوں۔ ذرا نیچے کو دیکھو، اور جب نیچے کو دیکھا تو کہا تا تو سرا تک دیکھ رہا ہوں۔ کہ 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف اور پڑھا، پھر انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پیر و مرشد نے 2 انگلیاں اس طریقے سے کی، کہا بیٹا معین الدین ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو، اور جیسے ہی دیکھا کہ کیا بات ہے، کہ سرکار عالم ملکوت جبروت دونوں عالم ملاحظہ کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ پیر و مرشد مسکرا کر کے کہنے لگے معین الدین تمہارا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شریف نواز وہ ہے عطائے رسول خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری، اور یہ بڑے پیر صاحب کے رشتے میں بھانجے بھی ہوتے ہیں۔ بیٹا او بیٹا بیٹھ جا میرا لال، او بیٹا بیٹھ جا۔ بڑے پیر صاحب کے ابھی دورے نا، جب دورہ فرما رہے تھے اللہ برکت فرمائے، جب دورہ کر رہے تھے نا تو ایسا ہوا آپ نے وہاں سے سمرقند کا دورہ کیا۔ لڑائی نہ سمرقند کا کیوں کیا؟ وہاں پہ سیدنا ابو اللیث سمرقندی رہتے تھے، اور ان کے مکان کی برابر میں نا، توجہ سننا، ان کے مکان کی برابر میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اور ایک آدمی کئی دن سے جھگڑا ڈالے پڑا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رخ ٹھیک نہیں، مسجد کا رخ ٹھیک نہیں۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ٹھیک نہیں، جھگڑا تھا۔ سیدنا غریب نواز پہنچے، توجہ رکھنا اللہ، اور جیسے ہی غریب نواز سیدنا ابو اللیث سمرقندی کے یہاں ملاقات کے لیے گئے، کہا چلو مسجد چل رہا ہے۔ ابو اللیث سمرقندی بولے مسجد میں تو پہلے سے ہی جھگڑا ہو رہا ہے۔ غریب نواز اسی لیے تو آئے تھے، جیسے ہی مسجد
झगड़ा तैयार, सब लोग बोले रुख सही है, वो शख्स बोला रुख सही नहीं है। अल्लाह के वली अताए रसूल अपनी आंखों को बंद करते हैं और करने के बाद आंखें खोलने के बाद कहा, ओ भाई जिद मत करो, रुख बिल्कुल ठीक है। काबे का रुख यही है, वो मान के नहीं देता, बहस पर बहस करता चला जा रहा था। गांव के लोग बोले ये बहुत बड़ा फलसफी है, हर दलील काटता जा रहा है। मगर जब ज्यादा बहस करने लगा, गरीब नवाज को जलाला गया और कहने लगे तू ऐसे मान के नहीं देता, जरा आंखों को बंद कर ले। आंखों को बंद किया, गरीब नवाज बोले अब जरा अपनी आंखें खोल के देख ले, तारीख उठा करके देखो। जब सामने देखा तो खाने काबा उसी रुख पर दिखाई दे रहा था। और सेम ऐसे एक बात बताऊं, बड़े पीर साहब का नाम तो सबने सुना ही होगा, माशाअल्लाह, जानते भी हो मानते भी हो। ये भी छोटे से थे, माँ के पास आए दौड़ते दौड़ते, कहा अम्मी जान, या जो भी कहो माँ या वालिदा मोहतरमा, जो भी कहो ये तो मेरे लफ्ज़ हैं कि अम्मी जान तवज्जो, अम्मी जान लोगों का काफिला हज को जा रहा है, मैं भी चला जाऊँ। माँ बोली बेटा भी तुम छोटे हो, तुमसे तालीम हासिल करना जरूरी है, अभी हज फर्ज नहीं है। माँ का कहना मानते थे। अम्मी जान मैं देख तो लूं जो लोग जा रहे, कहाँ बेटा? अल्लाह दरवाजे पे खड़े हैं। माँ अपने बेटे को देख रही है और बेटा हाजियों को देख रहा है। वो भी कौन? बड़े पीर साहब, गरीब नवाज के मामू। अल्लाह माशाअल्लाह। अब जो दरवाजे पे खड़े खड़े दिल की कैफियत, अल्लाह ये तेरे घर का तवाफ करेंगे और मैं यही खड़ा हूं, काश मुझे भी तेरे घर का दीदार हो जाता। और माँ अंदर से दुआएं कर रही है, मेरे बेटे को कितना बड़ा इश्तियाक। तुम लोगों ने बड़े पीर साहब को तो नहीं देखा, मगर उनके खानदान के फूल को जरूर देखा। ये भी कम खुशकिस्मती नहीं है। जी अल्लाह। और जानते हैं ये खानदान कौन सा खानदान है? बीच में बात आ गई है तो बता दूं, आला हजरत की शक्ल में जो फैजान बरसा है ना, वो इन्हीं के खानदान का। मैं एक जगह बोला था, बहुत उलमा भी थे पानीपत में, कुछ पाकिस्तान के भी थे, तो मैं तवज्जो पर बोला था, हजरत भाई में गुफ्तगू हो रही है, तो मैं बोला था तवज्जो इत्तेहादी। तवज्जो इत्तेहादी क्या होती है? उसका मतलब ये 8 किस्में है। अगर इल्म तसव्वुफ इल्म तसव्वुफ अगर पढ़ोगे तो 8 किस्में, उसमें से एक किस्म है तवज्जो इत्तेहादी। उसका मतलब ये होता है, अगर कोई साहिब नज़र है और अल्लाह ने उसको इतनी कुदरत वसअत अता फरमाई है, तो वो अपने सीने से सीना मिला करके या नजर डाल करके या तवज्जो डाल करके वो अपनी तरह बना देता है। तवज्जो इत्तेहादी। आला हजरत जिनका नाम सैयदना सरकार अहमद रजा खान, जब महारारा शरीफ पहुंचे, और महारारा शरीफ जो खानदान आया है, समझे कड़ी दर कड़ी कहाँ से आई है? सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिराम शरीफ, सुभान अल्लाह, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अरे ये तो नस्लन उनके शहजादे हैं। जी अल्लाह समझ। सुनो, तो और भी लोग रह रहे थे, मुजाहिदा कर रहे थे, खिदमतें कर रहे थे, सब कुछ, लेकिन जैसे ही ये पहुंचे, अंदर गए, सीने से सीना मिलाया, सैयद आले रसूल बरकात में बाहर निकले तो 2 मिनट के लिए कोई पहचान नहीं रहा था सैयद आले रसूल कौन है और आला हजरत अहमद रजा कौन है। अहमद रजा को आला हजरत बनाने वाली जात और फैजान बरसने वाला जो है वो बिलगिराम शरीफ की तरफ से, समझे, वो शहजादे। बहरहाल बात आगे निकल जाए तो बड़े पीर साहब
دروازے پہ کھڑے ہوئے مولا تیرے گھر کا طواف کر لیتا، دیدار کم از کم کر لیتا، ادھر ماں اندر سے دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے بیٹے کو کتنا بڑا اشتیاق ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو کتنی مولا عشق ہے، کتنا زیادہ کتنی محبت ہے، مولا میرے بیٹے کی دعا کو قبول کر لینا۔ اللہ کی رحمت برسنے لگی، تھوڑی سی ہوا چلی، دھول آنکھوں میں پڑی، بڑے پیر نے جب آنکھیں مل کے اور آنکھ کھولی تو حاجی نہیں خانہ کعبہ سامنے کھڑا گئے۔ اب بریلی کے امام یہی تو بولے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، مسرک اعلیٰ حضرت فیضان واحدی آمد سیدی سرکار سہیل ملت حضرت علامہ سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین رنگیلا نگر۔ ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ قریب نواز، آؤں گا یہی آج انہی پر ہی بولنا مجھے، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ جب سفر میں تھے نا، ایک خادم بھی ساتھ میں تھا جی، کئی دن سے بھوک لگ رہی تھی، تیر کمان اٹھایا نکل گئے جنگل، ایک پرندہ گرایا اور ذبح کیا، حلال کیا۔ خادم سے کہا بیٹا تو بھون لے، میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ غریب نواز نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس جنگل میں ایک فلسفی رہتا تھا، بہت زیادہ فلسفہ جاننے والا، علم حکمت جاننے والا، اس میں اس کا مدرسہ بھی تھا، تاریخ میں اس کا نام ضیاء الدین آتا تھا۔ اس فلسفی کا نام کیا تھا بولو؟ ضیاء الدین۔ اسے اپنے اوپر فخر تھا نا، وہ لان تان کرتا تھا، وہی سوچتا تھا کہ میں اپنی عقل پہ بھروسہ کرتا تھا، وہی سوچتا تھا میں ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں نا، تو بزرگوں کی جو کرامتیں سنتا تھا، کرامت ہوتی وہ جلدی دماغ میں نہ آئے۔ تو اب وہ لان تان کرتا تھا، اس طریقے کی باتیں کرتا تھا۔ اسی جنگل میں اس کا مدرسہ بھی تھا۔ اللہ اللہ ہم سب کے راجہ، ہندوستان کے راجہ، ہم سب کے خواجہ غریب نواز، نیت باندھے نماز ادا کر رہے، خادم بھون رہے، آگ جلا کر کے وہ فلسفی آ گیا، آ کر کے دیکھا اور کہنے لگا کون ہے جن کے لیے تم زندگی برباد کر رہے ہو، یہ گوشت بھون رہے ہو، وہ نماز پڑھ رہے ہو، ماشاءاللہ اول فال پکنے لگا۔ خادم نے کام نہیں دھرا، وہ اپنا کام کرتا رہا، یہ اپنے ٹیل ٹیل کر کے جو بھی منہ میں آتا رہا کہتا رہا، مگر غریب نواز نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اس کو بلایا، سامنے کھڑا کیا، اللہ اللہ نظر بھر کے جب دیکھا تو اس پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی، کپ کپا کر کے گرنے لگا، آنکھیں پھٹی رہ گئی اور بولنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب ہاتھ پاؤں پھڑ پھڑا رہا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ولیوں کے، کچھ مولانا بھی ہوتے ہیں، الٹی سیدھی دو کتابیں پڑھ لی، متن کو حاشیہ، حاشیہ کو متن سمجھتا اور یہ سمجھتا میں ہی ہوں سب سے بڑا صاحب۔ ایسے ہی ایک ہمارے پیلی بھیت شریف میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام شاہ میاں حضور ہے جی، اللہ اللہ، یہ بھی پائے کے فقیر تھے، پائے کے بزرگ تھے۔ تو یہ ایک تالاب میں بیٹھے ہوئے نا وضو بنا رہے تھے، تو وہی مولانا جن کے پیجامے کچھ زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں اور جن کے دل میں کچھ قدورت ہوتی ہے، وہی الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ جو تھے شادی میاں حضور وضو بنا رہے ہیں،
اب انہوں نے دیکھا شاہ جی میاں حضور نے چوتھائی سر کا مسا کر لیا، چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے، تو انہوں نے کیا آنکڑا لگایا، جو کتابیں پڑھی تھی، بولے وہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب تک کوئی نوافل پہ کثرت نہ کرے، سنن پہ پابندی سے عمل نہ کرے، وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو ولایت جو ملتی، وہ تو جو فرض ہے نا، وہ تو قرض اتر گئے، ولایت جو ملتی، اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے نا، وہ اسی سے ہوتا ہے۔ تو بولے یہ کیسے بنی؟ چلو آج چلتے ہیں، ان کی ٹانگ لیتے ہیں، اپنی زبان میں بول رہا ہوں ادھر کی، آپ سمجھ گئے ہو کہ چلو آج ان کو دیکھتے ہیں کتنے پانی میں ہیں، اب سمجھ گئے ہو؟ چلو اب ان سے ذرا بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اب سمجھ گئے ہو؟ بہرحال اگر اب بھی نہیں سمجھو گے تو پھر میرے اندر ہمت نہیں ہے، اب حضور نظروں سے ہی سمجھائیں گے۔ اب توجہ ہے نا میری طرف؟ تو وہ چلے، بولے جلدی جلدی چلو، جلدی جلدی چلو، جلدی جلدی چلو، کہیں یہ فقیر اٹھ نہ جائے۔ مگر کیا پتا تھا بیٹا، ہاتھ غلط جگہ ڈال لو تو مارے جاؤ گے۔ جی کیا بات ہے حضرت، مارے جاؤ گے، بہت اچھا، بچو گے نہیں۔ اللہ اللہ چلتے چلے جا رہے، شاہ جی میاں حضور بھی تھوڑی دیر بیٹھی گئے۔ اللہ والے تو دل کے حالات جانتے ہیں۔ شاہ جی میاں حضور بیٹھ گئے اور یہ آ گئے، جیسے ہی قریب آئے، شاہ جی میاں حضور نے اپنا سر پکڑا اور پکڑنے کے بعد لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے سر کو گردن سے الگ کر لیا، اور کرنے کے بعد پورا سر پانی میں ڈبو دیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ ڈبونے کے بعد اور رکھ لیا، انگوٹھے چوم کے بولے محمد الرسول اللہ، اور مولانا سے بولے مولانا اب بھی پورے سر کا مسا ہوا کہ نہیں؟ مولانا بولے دوسرے سے بولے کچھ مت کریے، توبہ ہی کر لیو، سمجھے؟ انہوں نے تو واپس لے بھی لیا، اور اگر اپنا اتار دیا تو بیٹے اتر ہی جائے۔ ہنسنے کی بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے تم لوگوں کو، لیکن توجہ میری طرف، اللہ والے غریب نواز، ان کا ایک خادم تھا، یہ بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لکھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، ان کا ایک خادم تھا جن کا نام شیخ علی تھا۔ جی شیخ علی، غریب نواز کا۔ وہ کیا کرتے تھے، جا رہے تھے راستے میں تو ایک دن ایک صاحب نے غریب نواز کے ساتھ میں ان کا دامن پکڑ لیا اور بولے جانے نہیں دوں گا جب تک میرے پیسے نہیں دے دے گا۔ پکڑ لیا دامن اور الٹا پلٹا سب بولنے لگا۔ غریب نواز کو تھوڑا برا لگا، کہا کیوں بھائی تم آل فال کیوں بک رہے؟ یہ غلط سلط بولنے کی کیا ضرورت ہے، دامن کیوں پکڑا؟ وہ کہنے لگا حضور یہ میرے مقروض ہے، میرا قرضہ آ رہا ہے۔ تم لوگ غریب نواز کی محبت میں بیٹھے، ایمان تازہ ہو جائے گا یہ بات سننے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز کا حضور میرا قرضہ آ رہا ہے۔ غریب نواز بولے ہاں چھوڑ دو یہ تمہارا قرضہ دے دے گا، مگر اس نے غریب نواز کی بات نہ مانی، کہا نہیں نہیں میں تو ابھی لوں گا بعد میں چھوڑوں گا۔ غریب نواز نے اپنی چادر اتاری اور اتارنے کے بعد زمین میں بچھا دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے کہا لے تیرا جتنا قرضہ ہے اس چادر کے نیچے سے نکال لے، اگر زیادہ لیا تو تیری خیریت نہ ہوگی۔ اس نے ہاتھ ڈالا تو نکل آیا اور ہاتھ ڈالا تو نکلا، نیت خراب ہو گئی، چادر کے نوٹ بنانے کی مشین
نے قرضہ پورا لینے کے بعد پھر بھی ہاتھ ڈال دیا، اور جب زیادہ لیا غریب نواز نے چادر اٹھا لی، ادھر اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ اللہ، یہ ہے غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ جب سیر الاقطاب میں اگر آپ پڑھو گے نا تو ایک اتنی پیاری حکایت آتی ہے حضرت ناظم صاحب، اجمیر شریف میں جب تھے نا غریب نواز، کہاں تھے بولو؟ اجمیر شریف۔ الحمدللہ آج بھی ہیں جی، بے شک، اور ہیں کہاں؟ ہم سب سنیوں کے دل میں الحمدللہ بولو الحمدللہ۔ اچھا، ایسے ہی خالی مت کرتے رہیے، غریب نواز نے نمازیں بھی پڑھی ہیں جی ہاں، سمجھ میں آ رہی ہے بات جی جی ہاں، کہیں اسی چکر میں رہو کہ لو اب تو سید صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے سنا دیے، اب تو چادر بچھاؤ اور نکال لو نیچے سے، سمجھے؟ غریب نواز نے نمازیں بھی پڑھی ہیں جی، اللہ اللہ۔ جب غریب نواز آئے تھے نا تو مسجد بھی بنائی، وہ بات بعد میں، پہلے جو میرے وہ آ رہی تھی سیر الاقطاب کی جی ہاں، ایک کسان تھا جی، اس وقت جو دلی میں بادشاہ تھا نا شمس الدین التمش، یہ تھا۔ اچھا، اس کا میٹر کیا شمس الدین التمش کا جی، یہ غریب نواز اور ایک اور اللہ والے دونوں آپس میں کسی چیز پر بحث و مباحثہ، تمہارا ہمارا والا نہیں کہ لڑائی جھگڑے والا سمجھ لو، سمجھے؟ کسی چیز پر جرح کر رہے تھے جی۔ اتنے میں ایک بچہ تیر کمان لے کے نکلا، غریب نواز کی نظر پڑی، بولے یہ دلی کا بادشاہ بنے گا جی۔ اسی بچے کا نام شمس الدین التمش تھا، یہ وہی تھا شمس الدین التمش، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے۔ تو وہ کسان، تو وہاں کا جو راجہ تھا نا، اور ان کے زمانے میں ہوا تو اس کی زمین چھین لی کس نے؟ اب سنو، توجہ توجہ رکھو میرے بھائی۔ تو وہ آیا کسان غریب نواز کی بارگاہ میں، کہنے لگا سرکار آپ کے مرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور ان کے مرید ہیں بادشاہ، ایسے ایسے میری زمین یہاں پہ لے لی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک شاہی فرمان نہیں آئے گا تو تمہاری زمین نہیں دی جائے گی، ورنہ ٹیکس پورا جمع کرنا ہوگا۔ تو آپ اگر سفارش فرما دیں گے، مجھ جیسے غریب کی اتنی ہمت نہیں ہے، کیا بچے کھائیں گے، کیا ہوگا سرکار آپ؟ تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، کہہ سکتے تھے کہ جاؤ ہم خط لکھے دے رہے ہوں جاؤ، اور اللہ معاف فرمائے میں بڑی جسارت کر رہا ہوں، آج کے دور کا اگر پیر ہوتا تو گھر میں سے ہی نہیں نکلتا، اللہ معاف فرمائے کہیں زیادہ نہ بول جاؤں، مگر صحیح بتا رہا ہوں، جاتا اس نیت سے کہ پیر صاحب کا دیدار ہو جائے، مصافحہ ہو جائے، مگر پھٹکار کے علاوہ، مطلب ڈانٹ کے علاوہ جلدی کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے، جو رہ بچے تھے وہ خادم ڈانٹ مار دیتے ہیں، سمجھے؟ اللہ اللہ، غریب نواز کی ذرا سنو، غریب نواز نے آنکھوں کو بند کیا، بولے چلو سفارش کے لیے میں تمہارے ساتھ دلی چلتا ہوں۔ اور جب جب غریب نواز جایا کرتے تھے، اللہ اللہ اپنے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بتا دیا کرتے تھے، مگر اس مرتبہ نہیں بتایا۔ اس غریب سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کتنا خوش قسمت انسان ہے جو غریب نواز کے ساتھ جا رہا ہے۔ دلی پہنچ جاتے ہیں، لوگوں نے پہچان لیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بتایا، آپ فوراً استقبال کے لیے تیار ہوئے، بادشاہ کو خبر کر دی، وہ بھی استقبال کے لیے پہنچا، غریب نواز کا استقبال کیا۔ اللہ اللہ، وہاں پر جب بیٹھے وہ کسان غریب بھی ساتھ میں ہے، اب ہوا یوں
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने अंदाज में कह रहे सरकार कैसे तशरीफ लाना हुआ, कोई तकलीफ हुई क्या हुआ, खबर कर देते मैं सही से इंतजाम कर लेता। कल नहीं ये किसान के लिए आया हूँ, ऐसे ऐसे मामला है, ये बात है, पूरी बात गरीब नवाज ने बता दी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे सरकार कुछ लिख दिया होता, इतना काम तो मैं ही करा देता, आपको तकलीफ हुई